الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ جی ویورز، مسلم امہ چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آخر میں لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ جی ویورز، حقوق العباد میں آپ کو والدین کے حقوق کے بارے میں، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں اور ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتایا جائے گا کہ یتیم سے کیا مراد ہے۔ تو ویورز، یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، وہ جب تک جوان نہ ہو جائے یتیم ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا۔ اسلامی معاشرہ کسی کو تنہا چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام نے یتیموں کے حقوق کی تقسیم اس طرح کی ہے: حسن سلوک، مالی امداد، معاشی تحفظ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ویورز، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ انسان کا قریب ترین تعلق ماں باپ سے ہوتا ہے۔ یتیموں سے حسن سلوک کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ اس کا ذکر والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الضحیٰ میں فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کر اور سائل کو نہ چھڑک۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 9 اور 10۔ اس حکم میں یتیم پر سختی کرنے اور اسے جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَىٰ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں دو انگلیوں، شہادت والی اور درمیانی انگلی کی طرح قریب ہوں گے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ یتیم کے ساتھ محض زبانی ہمدردی کافی نہیں، یتیم کو مالی، اخلاقی امداد اور معاشی تحفظ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہت بہتر ہے۔ ویورز، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مالداروں کے مال میں سے جو صدقہ نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ ان کا احسان نہیں بلکہ یہ تو حاجت مندوں کا ان پر حق ہے، جس کی ادائیگی ان کی اخلاقی، مذہبی اور انسانی ذمہ داری ہے۔ صرف فرض صدقات ہی پر حاجت مندوں کا حق نہیں بلکہ نفلی صدقات میں بھی یہی صورتحال ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ فرض صدقات میں حصہ مخصوص ہے، نفلی صدقات میں حصہ مخصوص نہیں ہے۔ صدقات و خیرات نہ دینے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعون میں ارشاد فرمایا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو آخرت کی جزا سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یتیموں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر کے ان پر احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ مسلمان تو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جیسا کہ نیک لوگوں کے اوصاف کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا مندی کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ جی ویورز، اب ہم معاشی تحفظ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر کوئی یتیم صاحب جائیداد ہے تو اس کے ولی پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کی جائیداد کی دیکھ بھال بحسن و خوبی اس کے بالغ ہونے تک کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص یتیم کی کفالت کر رہا ہے تو اس کے مال کی حفاظت کرنا اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ یتیم بچہ جوان ہو جائے، وہ شخص کی ذمہ داری ہے جو اس بچے کی کفالت کر رہا ہو، اور یہ کام بلا معاوضہ کرے، یعنی بغیر کسی اجرت کے۔ البتہ ولی یعنی کفالت کرنے والا اگر خود غریب ہے
تو ضرورت کے مطابق معاوضہ لے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ یتیم کے مال اور جائیداد سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 2، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا۔ ترجمہ، اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ جی ویورز، یتیموں کی نگہداشت اور 4 شادیوں کی اجازت کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ یتیموں کے والیوں کو حکم دیتا ہے، یعنی ان کی سرپرستی کرنے والوں کو، کہ جب یتیم بلوغت اور سمجھداری کو پہنچ جائیں، یعنی جوان ہو جائیں، تو ان کے جو مال تمہارے پاس ہو انہیں سونپ دو، یعنی ان کے حوالے کر دو، پورے بغیر کمی اور خیانت کے ان کے حوالے کر دو۔ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر گڑمڑ کر کے کھا جانے کی نیت نہ رکھو۔ حلال رزق جب اللہ رحیم تمہیں دے رہا ہے، پھر حرام کی طرف منہ کیوں اٹھاؤ؟ تقدیر کی روزی مل کر ہی رہے گی۔ اپنے حلال مال چھوڑ کر لوگوں کے مالوں کو جو تم پر حرام ہے نہ لو۔ دبلا پتلا جانور دے کر موٹا تازہ نہ لو۔ بوٹی دے کر بکری کی فکر نہ کرو۔ ردی دے کر اچھے کی اور کھوٹا دے کر کھرے کی نیت نہ رکھو۔ پہلے لوگ ایسا کر لیا کرتے تھے کہ یتیموں کی بکریوں کے ریوڑ میں سے عمدہ بکری لے لی اور اپنی دبلی پتلی بکری دے کر گنتی پوری کر دی۔ کھوٹا درہم اس کے مال میں ڈال کر کھرا نکال لیا اور پھر سمجھ لیا کہ ہم نے تو بکری کے بدلے بکری اور درہم کے بدلے درہم لیا ہے۔ ان کے مالوں میں اپنا مال خلط ملط کر کے پھر یہ ہیلا کر کے اب امتیاز کیا ہے؟ ان کے مال تلف نہ کرو، یہ بڑا گناہ ہے۔ ویورز، ایک ضعیف حدیث میں بھی یہی معنی آخری جملے کے مروی ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث میں ایک دعا میں بھی خوب کا لفظ گناہ کے معنی میں آیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی صاحبہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ اس طلاق میں گناہ ہے، چنانچہ وہ اپنے ارادے سے باز رہے۔ ایک روایت میں یہ واقعہ حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم کا مروی ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ تمہاری پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہو تو تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، لیکن چونکہ اس کا کوئی اور نہیں، اس لیے تم تو ایسا نہ کرو کہ مہر اور حقوق میں کمی کر کے اسے اپنے گھر ڈال لو۔ اس سے باز رہو، اور عورتیں بہت ہیں، جس سے چاہو نکاح کر لو۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک یتیم لڑکی تھی جس کے پاس مال بھی تھا اور باغ بھی، جس کی پرورش میں وہ تھی۔ اس نے صرف اس مال کے لالچ میں بغیر اس کا پورا مہر وغیرہ مقرر کرنے کے اس سے نکاح کر لیا، جس پر یہ آیت اتری۔ میرا خیال ہے کہ اس باغ اور مال میں یہ لڑکی حصہ دار تھی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن شہاب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا، بھانجے، یہ ذکر اس یتیم لڑکی کا ہے جو اپنے ولی کے قبضہ میں ہے، اس کے مال میں شریک ہے اور اسے اس کا حسن و جمال اور مال اچھا لگتا ہے، چاہتا ہے کہ اس سے نکاح کر لے، لیکن جو مہر وغیرہ اور جگہ سے اسے ملتا ہے اتنا یہ نہیں دیتا، تو اسے منع کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اس نیت کو چھوڑ دے اور کسی دوسری عورت سے جس سے چاہے اپنا نکاح کر لے۔ جی ویورز، یہاں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی لڑکی یتیم ہے لیکن مال و دولت اس کے پاس ہے اور کوئی شخص جو کہ اس کی کفالت کر رہا ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے جب وہ بلوغت کو پہنچتی ہے تو اس کا مال اس کو واپس کر دے، اس کے حوالے کر دے، اور اس کے مہر کی جو رقم اس کے ذمہ ہے، یعنی اس شخص کے ذمہ جو اس لڑکی کے مہر کی رقم ہے اس کو دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔
اس کے بجائے اگر وہ اس کو مہر کی رقم بھی ادا نہیں کرتا، اس کا مال بھی واپس نہیں کرتا، تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اس چیز سے اس کو منع کیا گیا ہے کہ اس کے لیے اور عورتیں بہت ہیں۔ جی ویورز، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، آئندہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔